نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تو تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ یہاں سرمایہ دارانہ نظام کی قلعی کھولی گئی ہے۔ یہاں دنیا میں بہت سارے نظام ہائے حیات ہیں جن کی لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے، اس میں سے ایک سرمایہ دارانہ نظام بھی ہے۔ پیسہ کماؤ، پیسہ جمع کرو اور پیسے کی پوجا کرو، پیسے کو اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، پیسے کو انسان سے زیادہ درجہ دو، تو یہاں سرمایہ دارانہ نظام کی بڑی صحیح عکاسی کی گئی ہے کہ ایک سرمایہ دار کی بیمار ذہنیت کیا ہوتی ہے، وہ سوچتا کیا ہے۔ شروع ہی یہ ہوا یہاں سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو غریب انسان ہیں ان پر کچھ خرچ کرو، نام نہیں لیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا،
جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو، یہ نہیں کہا گیا کس پر خرچ کرو، انفاق کو کہا گیا، خرچ کرنے کو کہا گیا، تو ظاہر ہے وہ غریب انسانیت ہے. غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، بھوکے پیاسے لوگ ہیں، بے سایہ لوگ ہیں، بے جگہ لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو، ان سے کہا جاتا ہے. مما رزقکم اللہ، اس میں سے کچھ، من ما تھا، مما اصل میں من ما تھا، تو من جو ہے یہ تبعیض کو بتاتا ہے. اس میں سے کچھ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. رزقا اللہ نے دیا، کم تم کو، رزق کے معنی دینا، عطا. رزق کے معنی صرف آٹا دال چاول نہیں، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں. عربی میں رزق کہتے ہیں عطا کو. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یعنی کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں سے کافروں نے کہا، انطعموا، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس کو، انطعموا، کیا ہم کھلائیں، من اس کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو وہ کھلاتا ان کو. اگر اللہ چاہتا تو وہ کھلاتا. تم تو مسلمان لوگ کہتے ہو کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. آپ ہی لوگ تو کہتے ہو، تو کیا اس کو ہم کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلاتا. تو اس غریب طبقے کو، اس ضرورت مند طبقے کو، اس محتاج طبقے کو کیا ہم کھلائیں پلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلاتا. تو اس کی تو مشیت یہ ہے کہ یہ بھوک پیاس کے عذاب میں رہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تو چاہتا ہے، اس کی مشیت چاہتی ہے کہ یہ بھوکے اور پیاسے رہیں. تو اگر وہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلاتا. تو جس کو وہ کھلانا نہیں چاہتا، کیا ہم کھلائیں اس کو؟ ہم اس کی مرضی کے خلاف کہیں کام کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو کس قدر بکواس کر رہے ہیں، سراطن بکواس کر رہے ہیں. لیکن اب جو سیدھا سادہ آدمی، بھولا بھالا آدمی ہے، وہ کہیں گے یار بات تو بڑی پتے کی کر رہے ہیں. یہی چکر ہے. بہت ساری جو ہے تبلیغ میں یہی چکر ہے کہ معاملہ کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہیں اور سمجھاتے کچھ ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟
جیسے اللہ کا نام لیا بس، اگر وہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلاتا پلاتا، لیکن اس نے کھلایا پلایا نہیں ان کو، وہ ان کو محتاج رکھنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، تو کیا ہم اس کی مرضی کے خلاف ان کو کھلائیں پلائیں؟ یہ ہوشیاری ذرا دے۔ انہوں نے مشیت کا سہارا لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھوکے پیاسے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ محتاج رہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ غریب رہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں کو مالدار بنانے کی اور کھانا کھلانے کی کوشش کریں جن کو خدا غریب رکھنا چاہتا ہے؟ تو یہ کہتے تھے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یفقرہ اللہ، جس کو اللہ محتاج رکھے، وَنُطْعِمُهُ نَحْنُ، اللہ اس کو محتاج رکھنا چاہے ہم اس کو کھلانے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا یہاں۔ بے شک قدرت نے کچھ لوگوں کو دے کے آزمایا ہے، کچھ لوگوں کو لے کے آزمایا ہے۔ جن سے لے لیا ہے تو ان کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری راہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ ان کو اس راہ سے آزمایا جا رہا ہے، اور جن کو دیا ہے انہیں بھی آزمایا جا رہا ہے کہ یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور شکر زبان سے بھی ہے، اور شکر ہاتھ پاؤں سے بھی ہے، یعنی ہم نے دیا ہے تو یہ کچھ اپنے ہاتھ سے دیتے لیتے ہیں کہ نہیں۔ صرف شکر یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر، یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی ہے، یہ نہیں۔ شکر جو ہے وہ ہاتھ سے بھی ہے، شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، شکر دل سے بھی ہے۔ تو جب اس نے دیا ہے تو زبان سے بھی شکر کرو کہ تیرا کرم ہے، تو نے ان نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اور ہاتھ سے بھی شکر ہے، کچھ دینے لینے کا کام کر، اور دل سے بھی شکر ہے کہ دل جو ہے وہ خوشی محسوس کرے کہ تو نے دینے والا بنایا، تیرا کرم ہے، کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لینے والا، یہ دل سے کر۔ لیکن یہاں زبان سے بس کر کے فارغ ہو گئے۔ تو اگر اس نے کھلا دیا ہوتا تو غریب و امیر کا امتحان کیا ہوتا؟ بڑے بڑے خونین انقلاب دنیا میں اسی راہ سے آئے۔ یہ غریب فقر فاقے کی آگ میں جلتا رہتا ہے،
اور جب بہت زیادہ جو ہے عدم مساوات اور برابری اسے دکھائی دیتی ہے اور اس کے حقوق نہیں ملتے ہیں، سر چھپانے کی جھوپڑی بھی نہیں رہ جاتی، منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ بھی نہیں رہ جاتا، شرم چھپانے کے لیے ایک ٹکڑا کپڑا بھی نہیں رہ جاتا، تو پھر اس کا غیظ و غضب بھڑکتا ہے۔ اس میں بڑے خونین انقلاب آئے اور بہت سے شاہوں کے تخت تاج اڑ گئے، ان کے محلات منہدم ہو گئے، ان کی سلطنت جاتی رہی، یہی عوام اٹھ کھڑی ہوتی، ایک حد ہے، وہ برداشت کرتی، وہ جھیلتی ہے۔ یہ روس میں جو انقلاب آیا تھا اسی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آیا تھا۔ کیسے اڑے تھے شاہ؟ پھر ایک آندھی آئی ہے کہ شیخ اور شاہ اڑ جائیں، اور شاہوں کو یہی فکر ہے کہ کسی طرح سے اپنی حکومت بچا لیں، شیخ کو یہی فکر ہے، اور بھی سرمایہ دارانہ نظام ان کی حمایت کر رہا ہے۔ دیکھنے میں حقیقت یہ ہے کہ ان کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، لیکن ابھی ان کی ضرورت ہے تو بظاہر ان کی حمایت میں کھڑا ہو۔ آپ انصاف پر کیوں نہیں زندہ ہو؟ تو اسی میں قدرت نے امتحان لیا ہے، غریب کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور امیر کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان میں دونوں ہیں، نہ غریب باہر ہے نہ امیر باہر ہے۔ اب اگر آپ پوچھیں کہ بڑے امتحان میں کون ہے تو امیر ہے۔ غریب پر تو پھر ترس آ جاتا ہے آدمی کو، امیر کے اوپر کسی کو کوئی ترس نہیں آتا۔ جس وقت اس کا تخت و تاج جائے گا کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کتنے شاہ اڑ گئے، شاہ ایران اڑ گیا، کسی نے کوئی آنسو بہایا؟ کچھ نہیں۔ کسی نے کوئی ایک آنسو بھی نہیں بہایا، بلکہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کتنے شاہ آئے اور گئے، کوئی ایک آنسو بہانے والا نہیں۔ ہاں، جس کے یہاں انصاف ہے، جس کے یہاں مساوات ہے، جہاں انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہے، جہاں بھوکے اور پیاسے کا خیال کیا جا رہا ہے، وہاں کے لیے البتہ عوام ہر وقت تیار ہیں کہ اگر اس پر مصیبت آئے تو ہم جھیلیں گے۔ تو یہاں وہی کہنے لگے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو کھلاتا؟ تمہارا یہ عقیدہ تو ہے؟ بے شک ہمارا عقیدہ ہے
کہ کھلاتا وہی ہے پلاتا وہی ہے، لیکن امتحان ہمارا لیتا ہے کہ ہم کھلانے پلانے والوں میں ہیں یا بھوکا پیاسا رکھنے والوں۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک سوال ہوگا کہ اے بنی آدم میں تو بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں؟ جی صاحب کھلایا نہیں تو نے۔ وہ کہے گا تو کیسے بھوکا تھا؟ تو تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو تو ہی کھلاتا ہے۔ وہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو پھر اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا اے بنی آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، پلانے کا بھی ثواب ہے۔ کچھ لوگ ایک گھونٹ پانی بھی پلانے کے روادار نہیں ہیں، کھلانا تو درکنار۔ کچھ لوگ تو مانگے سے پانی تک نہیں دیتے ہیں۔ کتنی آبادیاں پڑی ہیں دنیا میں کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ آج بھی یہ نہیں کہ قدرت نے بنایا نہیں، بلکہ وہی پانی مافیا جو ہے، جو حکومت کی ملی بھگت سے کام کرتا ہے کہ نصف لی و نصف لک، 40-60 ہم دونوں لگائیں گے، کوئی 40 لے لے گا کوئی 60 لے لے گا، اس طرح چل رہا ہے، کھلم کھلا چل رہا ہے۔ بہت کچھ ذمہ دار انسان ہے آدمی کو بھوکا رکھنے میں۔ قدرت نے تو سب کا بندوبست کیا، بہت کچھ ذمہ دار ہے انسان آدمی کو پیاسا رکھنے میں، بہت کچھ ذمہ دار ہے آدمی کو بے جگہ رکھنے میں، ورنہ سب کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، پہلے یہی سب سنتے تھے کہ سب بنیادی جگہ کا بندوبست ہوگا۔ اب وہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی تذکرہ ان چیزوں کا نہیں، کچھ اور ہی بات میڈیا میں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا بہرحال یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یہ کافرانہ نظام ہے جو دولت کی صحیح تقسیم نہیں چاہتا۔ وہ اسلام ہے جو دولت کی صحیح تقسیم چاہتا، اسی لیے لوگ چاہتے نہیں کہ اسلام آ جائے۔ کچھ نام نہاد مسلمان حکمراں بالکل نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام آئے، کیونکہ ان کے عیش و نشاط کے اس میں مواقع نہیں ہیں۔ سب کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، اگر لوگ بھوکے ہیں تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو تکلیف جھیلنی پڑے گی، لوگ بے سایہ ہو رہے ہیں تو آپ کو بے سایہ ہونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں پتھر باندھتے تھے پیٹ، حالانکہ خزانے کے مالک تھے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے پہ مجھے مقرر کر دو، بادشاہ نے کر بھی دیا تھا، راشن پانی سب آپ کے ہاتھ پہ تھا، لیکن پتھر۔ لوگوں نے کہا آپ کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، خزانے کی کنجی تو سب آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دیے سے دوسروں کو ملتا ہے، آپ کیوں باندھتے ہیں پتھر؟ کہا اس ڈر سے کہ کوئی بھوکا ہو میں کھا لوں، تو قدرت یہی پوچھے گی کہ میرے فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو تو تم نے نہیں کھلایا اور تم کھا کے بیٹھے،
کیا جواب دوں گا؟ اب یہ حکمراں طبقہ اس طرح کی بات کیا سنے گا، کیا سمجھے گا، کیا عمل کرے گا؟ اسے دیوانوں کی بڑ سمجھے گا کہ کوئی دیوانہ ایسا بول رہا ہے، لیکن ہے یہی، آپ کو جواب دینا ہے کہ کوئی بھوکا کیسے رہے گا؟ فاروق اعظم اسی لیے اپنی حکومت کے زمانے میں رات کو نکلتے تھے رعایا کی خبر لینے کے، کہ کس حال میں، یعنی حکمراں جاگتا تھا، رعایا سوتی تھی۔ اب حکمراں سوتا ہے، رعایا جاگتی، سب معاملہ الٹ گیا ہے۔ جب حکمراں جاگتا ہے، رعایا سوتی ہے، اور جب حکمراں طبقہ سو رہا ہے، رعایا جاگ رہی ہے۔ پھر کہیں پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کھانا نہیں ہے، اور گھر والوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، تو خود گونی اٹھا کے اپنی پشت پر لے کے گیا، اور جب سب گھر والوں کو کھلا دیا، اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب گھر والوں سے اس وقت جو دعا نکلی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ گھر والوں نے کہا بس حکمراں آپ ہی کو ہونا چاہیے، جسے عمر کہتے ہیں وہ تم ہی کو ہونا چاہیے۔ کہا میں ہی عمر ہوں۔ پھر وہ پوری دنیا کو اگر فتح کرے تو تعجب کیا ہے؟ اور تم پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑے ہو تو کیا کرو گے؟ جہاں اپنی اپنی پڑی ہے، پہنچو لوگوں کی بھوک اور پیاس کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھو۔ چند سرمایہ داروں کو پال کر کے ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ چلو فرمایا گیا من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ یہ بات انہوں نے ہی کہی، کافروں نے کہی، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اللہ جس کو محتاج رکھنا چاہتا ہے، ہم کیسے اس کو مالدار بنا دیں؟ ان کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیسے ان کو کھلا دیں؟ اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا۔ تم لوگ کھلی گمراہی میں، دیکھو الٹے چارج لگا رہا ہوں۔ پھر اتنا ہی نہیں کہتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ تو بتائیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، یہ جو وعدہ ہے قیامت کا، یہ کب پورا ہوگا؟ بات کو دوسرا رخ دے دے، یعنی یہ الٹے ہم ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ راستے پر نہیں ہیں۔ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور اچھا یہ بتاؤ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تو یہ کب ہوگا؟ اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ۔ یہی تو بات ہے کہ قیامت بتائی نہیں گئی۔ اس کا ٹھیک وقت بتایا نہیں گیا، اور جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں سب چھپائی گئی۔
کوئی بتا ہی نہیں گیا۔ لاکھ روح کو پوچھتا رہے، بتائی گئی کبھی یہ روح کیا ہے؟ اسی لیے صورت تو یہ بنا لیتے ہیں، اور اسے نئی نئی شکل دے دیتے ہیں، لیکن روح نہیں پھونک سکتے۔ اسی لیے سب سے بڑا عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر بنانے والے۔ ان سے کہا جائے گا یہ تم نے بنا تو لیا صورت مورت جیسی، ذرا روح پھونکو تو اس میں، یہ پورا ہو جائے۔ تو کہاں سے روح پھونکے؟ اسی لیے بے جان کی تو بنا سکتے ہیں، جاندار کی منع ہے۔ بنانا ہے تو پورا ہی بناؤ۔ کیا شان ہے بنانے والے کی، جو چیز اس نے بنا دی کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور یہیں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی ہے۔ ایک مکھی بھی پوری دنیا مل کے بنانی چاہے تو نہیں بنا سکتا، ایک مچھر بھی مار سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ ایک مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتا، بال بھی ایک اوریجنل نہیں بنا سکتا۔ جو اس نے بنا دیا پھر بنا، نیم کی ایک پتی نہیں بنا سکتا۔ ابھی بتایا نہیں کہ پھل ہم نے بنایا، ذرا بنا کے بتاؤ تو ایک پھل، تمہارا پھل کسی کام کا نہیں۔ پھل بناتے ہیں ویسے سامنے رکھا ہے، وہ صرف دیکھنے کا ہے، کھانے کا تو ہے نہیں۔ انڈے کی بھی شکل بناتے ہیں، وہ صرف دیکھنے کا ہے، کھانے کا تو نہیں۔ یہ قدرت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ بتاؤ۔ تو بڑی بڑی چیزوں کو نہیں بتایا گیا، روح کو بھی نہیں بتایا۔ یسألونک عن الروح، روح کو بھی نہیں بتایا، بس پڑھ دے۔ قیامت کو بھی نہیں بتایا گیا۔ بڑی بڑی چیزیں سب کچھ چھپا دیا گیا۔ جنت کو بھی نہیں دکھایا گیا، فرشتے کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ دیکھا فرشتہ کسی دن؟ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے برابر ہیں، کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں لکھنے پر، یہ سب لکھ رہے ہیں برابر۔ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جہنم کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھا، سب چھپا دیا۔ بڑی حد یہ ہے شب قدر کو چھپا دیا، نہیں ظاہر کیا گیا۔ بڑی بڑی چیزیں جتنی سب کچھ چھپا، آب حیات چھپا دیا گیا۔ نہیں تو پی پی کے بیٹھے رہتے، ایک بھی نہیں مرتے، سب ایک بھی نہیں مرتے۔ اگر پتہ چل جاتا چشمہ آب حیات کا، کوئی مرتا ہی نہیں، سب پی کے بیٹھے رہتے، بس کچھ ملے یا نہ ملے پی کے بیٹھے رہو، چھپا دیا گیا۔ وہ بھی تاریکیوں کے اندر ہے، چشمہ آب حیات درون تاریک است، اندھیروں میں ہے، چھپایا گیا۔ بڑی بڑی چیزیں جتنی ہیں سب چھپائی۔ یہ سب تو خیر چھپانے والے کا کرم ہے کہ چھپا لیا ہے، خود وہ بھی چھپا ہے جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، لیکن وہ بھی چھپا ہے۔ اللہ کو دیکھا،
اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ حضور کا خاصہ ہے. وہ شب معراج دیکھا، یعنی ماتھے کی نگاہ سے. دل سے تو اور انبیاء نے بھی دیکھا، اور جو بہت اولیاء خاص ہیں دل سے دیکھا، انہوں نے دل کی نگاہ سے دیکھا. حضرت امام ابو حنیفہ کو کئی بار دیدار ہو، لیکن ماتھے کی نگاہ سے دیکھنا یہ حضور کا خاص. یہ سب تو وہ خود ہی چھپا ہوا ہے. ارے جنت کوئی دیکھ لے تو دنیا کے لیے کام کرے گا، کسی قیمت پر نہیں. سب آخرت کے لیے لگ جائیں گے کام میں فوراً. اور جہنم کو دیکھ لیں تو پھر بھول کر کے گناہ کی گلی کوچوں میں نہ جائیں، بھول کر کے بھی نہیں جائیں. یہ اتنی سزا ہے، یہ اتنی بڑی پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت. وہ پکڑ دیکھ لینا، اور وہ جکڑنا دیکھ لیں، زنجیروں بتھنا دیکھ لیں، وہ توق پڑنا کبھی بھی نہیں کریں. کہنے لگے اچھا بتا دیجئے قیامت کا. چھپا دیا گیا ہے قیامت کو. اسی لیے جبریل امین نے جب حضور سے پوچھا تھا اسی قیامت کے بارے میں، تو حضور نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا اسے کہ اس میں جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے وہ پوچھ رہے ہیں. مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہ جواب ہے. جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں. یعنی معلوم دونوں کو ہے، بس اسی پر رہنے دیجئے. کیسا چھپایا، ورنہ حضور کہہ دیتے لا علمو. اتنا لمبا جانے کی کیا ضرورت، کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا ہوں. اور اسی لیے جبریل نے پھر قرید بھی نہیں کہا اچھا اس کی علامت ہی بتا دیجئے، اگر ٹھیک وقت نہیں بتانا. دیکھو حضور تو جوامع الکلم ہیں، اور جوامع الکلم کا تقاضا ہے لا عالم، میں نہیں جانتا، اللہ عالم. یہ علم کہتا ہے کہ لا عالم کہیں اس چیز کے بارے میں جو معلوم نہیں ہے، اور وہ کہہ دے اللہ عالم. یہ نہیں، اتنا لمبا جواب کچھ معنی رکھتا ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا، اور یہ نہیں کہ پوچھنے والا نہیں جانتا. لیکن یہ ایسا علم ہے کہ قدرت اسے چھپانا چاہتی. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں. قیامت کے علم کو قدرت چاہتی اس کو چھپانا، تو جسے قدرت چھپانا چاہے کون ہے اس کو ظاہر کرے. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ مجھے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھنے کی اگر ممکن ہوتا تو اپنے سے چھپاتا. یہ ان علوم میں سے ہے قیامت. وہ پٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی. اگر آپ سچے وہ جانتے ہیں تھے کہ نہیں کھولا جائے گا علم. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. انہیں جواب اب کیا دیا، ما ینظرون الا صیحہ. وہ نہیں دیکھتے ہیں مگر ایک چیخ کو. صیحہ کہتے ہیں زبردست آواز،
بڑی زوردار، بڑی گرجدار آواز، ایک چیخ کا انہیں انتظار ہے، انہیں ایک چیخ کا انتظار ہے۔ تاخذہم، انہیں پکڑ لی، انہیں قیامت کو کھولا گیا۔ قیامت کیا ہے؟ ایک زبردست چیخ ہے۔ اسرافیل کو حکم ہوگا پہلا سور جو پھونکنے کا، جس میں سب مریں گے۔ وہ آواز اتنی کڑک اور گرجدار ہوگی کہ کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ حکم ہوگا سور پھونکو، لیے تیار کھڑے ہیں، اور مزے کی بات وہی سور پھونکیں گے تو مریں گے لوگ، اور وہی سور پھونکیں گے تو جئیں گے لوگ۔ جی سر، دوسرے سور میں اٹھیں گے۔ تو ایک کڑک کا تأخذہم، ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون، یہ جھگڑا کرتے ہوں گے۔ اس وقت کوئی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا نہیں، قیامت قائم ہی ہوگی اس کے اوپر جو کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی مومن زمین پر نہیں ہوگا، انہی پر آئے۔ یہ لوگ کاروبار میں لگے ہوں گے، بازار میں، کچھ لوگ تو کپڑا دیکھ رہے ہوں گے، اور کپڑے کا تھان کھلائیں گے اور وہ اچانک آواز آئے گی تو انہیں لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی صاحب، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت آئے گی نہیں مگر سڈن، اچانک آئے گی، کوئی خبر کسی کو نہیں۔ یہ زلزلہ نہیں ہے کہ تم بتا دو کہ آنے والا ہے، یہ وہ زلزلہ نہیں ہے قیامت، یہ بڑے میں بڑا زلزلہ ہے، جہاں تمہارا علم ہل جائے گا، کوئی نہیں بتا سکے یہ کب آ رہی ہے، اور آئے گی اتنی تیز، اچانک آئے گی، اور سب الٹ پلٹ کر رکھ دے گی، ایک جھٹکے میں الٹے گی سب، کہ کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہے گی، سب پر اس کا اثر ہوگا۔ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی بحث مباحثے میں لگا ہوگا، کوئی بازار سے سامان خرید رہا ہوگا، گھر تک واپس نہیں آ سکے، اچانک آ جائے گا۔ اسی لیے بیان کیا گیا تاخذہم یخصمون، جھگڑے میں لگے، دنیاوی جھگڑے جیتے جی لگے ہی رہتے ہیں۔ اب یہاں سے باہر نکلو، دیکھو دنیا کے جھگڑے شروع ہو، جب تک مسجد میں بیٹھے ہو یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، ابھی باہر جاؤ پھر دوسرا ہی مشغلہ ہو، تو یہ اپنے جھگڑے میں لگے ہوں گے دنیاوی، اور وہ اچانک آ جائے گی ایک چیخ کے طور پر، اور سب الٹ پلٹ کے رکھ دیں گے، ایسا الٹے گی کہ زمین پر تو جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ختم ہی ہو جائیں گے، لیکن جو زمین کے اندر ہے وہ نکل پڑیں گے، اور مردے نکلیں گے نا، قیامت ہی میں تو نکلیں گے، سب الٹ پلٹ۔ پھر زمین ہی نہیں بدلے گی، آسمان بھی بدلے گا، پھر زمین و آسمان ہی نہیں بدلیں گے، زمین و آسمان کا نظام بھی بدلے گا، اس کا قانون بھی بدلے گا۔ ابھی جو چیز غیب ہے اس وقت شہادت ہو جائے گی، سب بدلے گا، قیامت ایک دم الٹ دے گی، ابھی جو دیکھ نہیں رہیں گے سب دکھائی دینے لگے گا۔ ابھی ایمان بالغیب ہے نا، پھر ایمان بالشہادہ، سب سامنے آ جائے گا۔ جی صاحب، نظام بھی بدل جائے گا، کہاں بس اسی چیز کا ان کو انتظار ہے۔ تو آج کے درس میں ہے کہ انفاق خدا کو پسند ہے، خرچ کرنا خدا کو پسند ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے تم کو خرچ کرنے کے لیے، اس پر سانپ بن کے بیٹھنے کے لیے نہیں۔ سرمایہ دار اپنے سرمایے پر سانپ و بچھو بنا بیٹھا ہوا ہے، کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کہا نہیں،
یہ بڑی بیمار ذہنیت ہے. خرچ کرو، اور میرا وعدہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرو گے ہم اسے کم نہیں ہونے دیں گے، بڑھا دیں گے. اور یہ ان سے پوچھ لو جو خرچ کرتے ہیں. یہ راز صرف وہ جانتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے نہیں بیچارہ کیسے سمجھے گا. اسی لیے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کا. کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا. آپ طوفان جب آتے ہیں سمندروں میں تو کنارے کھڑے رہ کر کے آپ کو اندازہ نہیں، تھوڑا سا اندر جاؤ نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. کنارے سے نہیں ہوگا، تھوڑا اندر جا کر کے دیکھو گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ طوفان کسے کہتے ہیں. باہر سے نہیں ہوتا. تو خرچ کر کے دیکھو کہ قدرت دیتی کیسے ہے. وہ چاہتی تم دو تو ہم تم کو دیتے رہیں گے، اور تم کو دینا ہی نہیں تو کاہے کو دے تم کو. اسی لیے میں نے دیکھا ہے جو دینے والے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی دولت کسی دن کم نہیں ہوئی. ابھی بھی بہت سے ہیں، بہت سے ہیں. غوث پاک کے آستانے پر کوئی گھی والا ہے، گھی والا. وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں کا باشندہ ہے، بتاتے ہیں کہ ہر زائر کے لیے اس نے ناشتے کا، کھانے کا، پینے کا سب بندوبست کر دیا. بہت اعلیٰ پیمانہ. یہ تو غوث پاک کے آستانے کے اس زائرین کا حال. اور جو حج اور عمرے میں جاتے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بھی سحر اور افطار دونوں کو بند. لیکن سنا نہیں کہ گھی والے کو زوال، کبھی زوال نہیں آئے گا. ہاں حکمرانوں کو زوال آئے گا کہ صرف افطار پارٹی رکھتے ہیں، سحری تو رکھتے نہیں ہیں، اور صرف وہی رکھتے ہیں وہی کھاتے بھی ہیں. کون جائے گا وہاں افطار کرنے بے روزہ داروں کے ساتھ؟ یہ کون سی عزت ہے کہ بے روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں؟ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ افطار کر رہا. یہ سیاسی افطار ہے. اسی لیے فقیر نے اسے پسند نہیں کیا. ایک تو بے روزہ داروں کے ساتھ روزہ کھولو، دوسرے یہ کہ کہاں نماز پڑھو، کس کو نماز پڑھو. تو یہ سب صرف سیاسی منفعت کے لیے ہے، سیاسی فائدے کے لیے ہے، اور یہ اس کے مقاصد سیاسی ہیں. لہذا بے برکتی اس کے آگے بھی لگی ہے اور پیچھے بھی. افطار کرا کر کے سب جہنم رسید ہو گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جو کام اللہ کے لیے ہوگا فائدہ اس کا. جو کام کرو اللہ کے لیے، اے اللہ یہ کام تیرے لیے ہے، تیرے بندوں کی خدمت، تیری خوشی کے لیے، تیری جو اس کے لیے ہے اس کا بدلہ وہ دے گا. اور جو محض دنیاوی منفعت کے لیے، اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہیں. الحمدللہ درس انہی کلمات پر ختم ہوا. بس دعا کر لو اللہ پاک سے کہ اللہ اپنے اچھوں کے صدقے میں ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کریں، اور جہاں جان کی ضرورت ہے وہاں جان خرچ کریں، اور جہاں جہان کی ضرورت ہے
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہاں جہان کو خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ خرچ کرنے ہی میں رکھا گیا ہے۔ اللہ ایسی توفیق دے کہ سب میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ سخی لوگوں میں زندہ رکھا، سخی لوگوں کے قدموں میں دفن ہونے کے مواقع دے، اور جب سخی لوگوں کا حشر و نشر ہونے لگے، وہ جو مومنین و موقنین ہیں اللہ پاک انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔